بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمالی بحر اوقیانوس میں واقع جزیرہ آئس لینڈ جزیرہ گرین لینڈ کے مشرق میں 300 کلومیٹر اور ناروے کے مغرب میں 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 1,03,000 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل یہ جزیرہ پرتگال سے بڑا ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ چاند کی طرح غیر آباد اور ویران ہے۔ آئس لینڈ بحر اوقیانوس اور بحر آرکٹک کے درمیان ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں ہر طرف برف کے میدان ہیں۔ اس کی مشرق سے مغرب تک لمبائی 485 کلومیٹر اور شمال سے جنوب تک چوڑائی 305 کلومیٹر ہے۔ جزیرے کی شکل بیضوی ہے اور یہ آتش فشانی پہاڑوں کا خطہ ہے۔ یہاں بڑے بڑے برف کے میدان، گلیشیئرز اور آتش فشانی پہاڑ واقع ہیں۔ آئس لینڈ کا بلند ترین مقام اورانا جوکول 2119 میٹر بلند ہے۔ آئس لینڈ اپنے نام کی مناسبت سے ٹھنڈا نہیں ہے، بلکہ خلیجی ندی کی وجہ سے یہ گرم رہتا ہے۔ آتش فشاں لاوے نے اس کے بنجر حصوں پر سرمئی آتش فشانی پہاڑوں کی ایک تہہ جما دی ہے۔ دیہی علاقے کا تقریباً 8واں حصہ ایک بہت بڑے گلیشیئر ویتنا جوکل سے ڈھکا ہوا ہے، جس کے گرد آئس لینڈ کا سب سے اونچا آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ہیلیکا ہے، جو 1446 میٹر بلند ہے۔ 1104 عیسوی کے بعد سے اب تک یہ پہاڑ 15 بار خوفناک انداز میں پھٹا اور اس سے لاوا نکلا۔ آتش فشانی پہاڑوں کے علاوہ آئس لینڈ پر بے شمار گرم پانی کے چشمے اور گرم پانی کے فوارے موجود ہیں، اور ایسے مقامات موجود ہیں جہاں سے مختلف قسم کی گیسز نکلتی ہیں۔ ڈیلڈرائن گیور سے ایک سیکنڈ میں 53 گیلن ابلتا پانی خارج ہوتا ہے۔ آئس لینڈ کے شہر ان فواروں اور چشموں سے حاصل ہونے والے گرم پانی سے اپنے گھر کو گرم رکھنے اور سارا سال نہانے کے تالابوں کو گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ذریعے یہاں گرم ملکوں میں پیدا ہونے والے پھل اگائے جاتے ہیں۔ موسم گرما میں آئس لینڈ میں سبزہ اور جنگلی پھول نظر آتے ہیں۔ گلیشیئرز سے بہہ کر آنے والی ندیاں اپنے ساتھ مچھلیاں لے کر آتی ہیں۔ طویل موسم سرما میں جب ہر طرف برف کی تہ بچھ جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں کا موسم بھی بڑا طلون مزاج ہے، ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چمکیلے آسمان پر سورج چمک رہا ہوتا ہے کہ یکا یک طوفانی جھکڑ چلنے لگتے ہیں، پھر اچانک برف کا طوفان آ جاتا ہے اور سرد ہوائیں فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ چند گھنٹوں بعد ہی موسم کے تیور پھر بدلتے ہیں اور زمین پر سورج کی گرم کرنیں بکھر جاتی ہیں۔ آئس لینڈ ان خطوں میں شامل ہیں جہاں رہائش اختیار کرنا کافی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جزیرہ آباد ہے۔ یہاں سب سے پہلے 8ویں صدی عیسوی میں آئرش راہب وارد ہوئے۔ 874 عیسوی میں نارویجن وائکنگ انگولفر آرناسن ناروے سے فرار ہو کر آئس لینڈ پہنچا۔ اسی سال انگولفر نے ریک جاوک شہر کی بنیاد رکھی، جو آئس لینڈ کا دارالحکومت ہے۔ وائکنگز اپنے ساتھ بہت سے غلام لے کر آئے۔ اس طرح یہاں ناروے کی پرانی زبان کی بنیاد پر آئس لینڈ کی اپنی ایک زبان وجود میں آئی۔ اس زبان میں دنیا کا ایک وسیع ادب موجود ہے۔ اگلے برسوں کے دوران سکینڈینیوین ممالک اور برطانوی جزیروں سے بڑی تعداد میں لوگ اس جزیرے میں آباد ہوئے۔ 930 عیسوی میں آئس لینڈ جمہوری ملک بنا اور پہلی یورپی پارلیمنٹ آلتھنگ قائم ہوئی۔ 10ویں صدی عیسوی میں مشنریوں نے یہاں عیسائیت متعارف کرائی۔ 13ویں صدی کے دوران یہاں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا، جس کا خاتمہ 1262 عیسوی میں ہوا، جب آئس لینڈ کو ناروے میں ضم کر دیا گیا۔ 1264 عیسوی میں آلتھنگ پارلیمنٹ نے شاہ ناروے ہاکون چہارم کو آئس لینڈ کا بھی بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بیرونی حکمرانی کے باعث آئس لینڈ کے باشندے دولت کی جانب مائل ہو گئے۔ 1380 عیسوی میں ناروے ڈنمارک کی یونین قائم ہوئی تو آئس لینڈ ڈینش حکمرانی کے تحت آ گیا اور ڈنمارک کا بادشاہ آئس لینڈ کا حکمران قرار پایا۔ 25 فروری 1944 کو آلتھنگ نے معاہدہ یونین کا خاتمہ کر دیا اور 17 جون 1944 کو آئس لینڈ ایک آزاد جمہوریہ بن گیا۔ سوین بیجورن سن جمہوریہ کے پہلے صدر اور اولافر تھورس پہلے وزیر اعظم بنے۔ 30 جون 1980 کو مسز وگدس فن بوگا ڈوٹر ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئیں۔ یہ دنیا کی پہلی
عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی خاتون صدر تھیں۔ آتش فشانی عمل کی وجہ سے زمین کی پرتوں میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہی پچھلے 5 کروڑ سال میں آئس لینڈ سطح سمندر پر ابھرا ہے۔ تبدیلیوں کا یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ اس کا ثبوت آئس لینڈ کے جنوبی ساحل کے نزدیک ابھرنے والے نئے جزیرے سرطے سے ملتا ہے۔ نومبر 1963 میں سرطے کا ایک کونا سمندر سے ابھرا اور پھر پورے 3.5 سال تک آہستہ آہستہ سمندر سے بلند ہوتا رہا اور آخر ایک مربع میل پر مشتمل ایک جزیرہ بن گیا جو سطح سمندر سے 561 فٹ بلند ہے۔ یہ جزیروں کے سلسلے ویسٹ مین کا آخری جزیرہ ہے۔